اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس وقت سیاسی طوفان برپا ہے۔ ناظرین ڈر اور خوف میں مبتلا ہو گئے تھے کہ کہیں پنجاب پولیس کا کوئی بھی نوجوان کسی میڈیا پرسن کو کسی طرح کی انفارمیشن پرووائڈ نہیں کر سکتا۔ صدر عارف علوی صاحب ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان AK آزاد، آپ دیکھ رہے ہیں انواع انسان۔ ناظرین اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس وقت سیاسی طوفان برپا ہے۔ ناظرین پنجاب پولیس کا ایک ایسا نوجوان جو IG پنجاب سمیت ہر کسی کو گالیاں ہی نکال رہا تھا، اور ناظرین ڈر اور خوف میں مبتلا ہو گئے تھے کہ کہیں یہ پنجاب پولیس کا گبرو جوان ناظرین کو ہی آڑے ہاتھوں نہ لے لے۔ ناظرین یہ واقعہ کیا گزرا؟ پنجاب پولیس نے ایک آرڈر جاری کیا کہ پنجاب پولیس کا کوئی بھی نمائندہ، پنجاب پولیس کا کوئی بھی نوجوان کسی میڈیا پرسن کو کسی طرح کی انفارمیشن پرووائڈ نہیں کر سکتا، صرف اور صرف عام پبلک کو سروس کارڈ دکھا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی نوعیت کی کوئی انفارمیشن شیئر نہیں کر سکتا۔ ناظرین یہ تو ہوئی ایک پنجاب پولیس کے گبرو کی کہانی۔ ناظرین ہماری سیاست کی کہانی اس سے ملتی جلتی ہی ہے۔ ناظرین صدر عارف علوی صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا۔ اسی طرح سے وہ بیچارے گالم گلوچ نہیں کر سکتے، شریف النفس انسان ہے، ان کے دستخط نہ جانے کون کرتا رہا، کس کے ہاتھ اتنے لمبے کہ جو مرضی صدر صاحب کو اس طرح سے یرغمال بناتا رہا اور یہ بل پاس کرواتا رہا۔ صدر صاحب ظاہری بات ہے اتنے ایک اہم عہدہ ہے تو سینکڑوں بل آتے ہیں، تو یہ 2 بل صدر صاحب کو یاد رہ گئے۔ نہ جانے پچھلے 4-4.5 سالہ دور میں، 5 سالہ دور میں صدر صاحب کے کتنے بل کسی اور نے اپنے دستخط سے عوام پر مسلط کیے ہوں گے۔ ناظرین یہ آج کا ایک سوال ہے کہ پاکستان بننے کے بعد 75-76 سال گزرنے کے بعد ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ ناظرین منظور پشتین اینڈ کمپنی، ناظرین ان کے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا، کچھ کو ہراساں کیا گیا، جس میں ایمان مزاری سر فہرست ہیں، میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہیں۔ ناظرین اسی طرح سے کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے اسلام آباد میں آ کر کے ہمارے مقدر حلقوں کو اس لیے للکارا کہ وہ سارے کے سارے ادارے اس وقت PTI کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ ناظرین PTI کے ساتھ ساتھ اس وقت منظور پشتین اینڈ کمپنی کے ساتھ اداروں کا ایک ساتھ نمٹنا کتنا سود مند ہوگا، کتنا آسان ہوگا اور کتنا مشکل فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ کیا سوال تو یہ ہے، کیا کسی جتھے کو یہ زیب دیتا ہے کہ جب وہ چاہے آگے حکومتی اداروں کو، حکومتی اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان میں مقدر حلقوں کو للکارنا شروع کر دے؟ اس کے پیچھے اصل کہانی ہے کیا، وجہ کیا ہے کہ یہ سارا واقعہ کیوں کر پیش آیا؟ ناظرین کچھ مقدر حلقے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے کا سارا ایک ڈرامہ ہے، چونکہ منظور پشتین اور محسن داوڑ کے ملاقاتیں ہوئی تھی GHQ میں، یہ سارا جو اسلام آباد میں انہوں نے ایک پروٹیسٹ کیا تھا، جو نعرے لگے تھے اس سے پہلے، اس خبر میں صداقت کتنی ہے کتنی نہیں، کس نے ملاقاتیں کروائی، اس ملاقات میں کیا کیا باتیں طے ہوئیں، کیا کیا باتوں پر گفت و شنید ہوئی، ناظرین یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ ناظرین حامد میر صاحب تحریک انصاف کی طرف بڑا جھکاؤ رکھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں آج کل، ماضی میں وہ بہت بڑے ناقد بھی رہے ہیں۔ ناظرین اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کی ضمانتیں منظور ہونے کی آنے والے دنوں میں کچھ خبریں میڈیا پر سرگرم ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں تحریک انصاف کے لیے بہت سی خوشخبریاں ہیں، لیکن جو صدر صاحب کے حوالے سے 1-2 دن سے شور و گوگا ہے، اس سے کچھ اور لگ رہا ہے۔
لیکن اندر کی خبر یہی ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے بہت سی خوشخبریاں ملنے والی ہیں۔ آنے والے الیکشن میں تمام جماعتوں کو، مسلم لیگ، نون، پی پی اور پی ٹی آئی کو ایک بیلنس گراؤنڈ ملے گا۔ بیلنس گراؤنڈ ملنے سے پہلے ڈراؤ دھمکاؤ اور ان کو ایک بیلنس اپروچ پہ لے کے آنا، شاہ محمود قریشی اور اسد عمر صاحب کی دوبارہ گرفتاریاں اسی ضمن میں بتایا جا رہا ہے کہ انہیں بتانا کہ بھائی آپ اپنے حصے سے زیادہ نہیں بٹور سکتے، آپ اس حصے میں، اس دائرے میں رہ کے الیکشن لڑو گے تو ٹھیک ہے، ادروائز ہم تحریک انصاف کے دروازے بند کر دیں گے۔ ناظرین، یہ فیصلہ بھی آنے والا وقت کرے گا کہ تحریک انصاف کو کتنی سپیس ملتی ہے، کتنی خوشیاں ملتی ہیں، کتنی غمیاں ملتی ہیں۔ لیکن جو بات امپورٹنٹ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے ہے کہ اس وقت میاں نواز شریف صاحب کی جو بیماری ہے وہ طول پکڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ ان کے اپنے بھائی جناب شہباز شریف صاحب نے کوئی 16 ماہ حکومت کی، اس حکومت میں اگر نواز شریف صاحب نہیں آ سکے تو آئندہ ان کے لیے ملک میں آنا، سروائیو کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی لگ رہا ہے۔ لگتا ہے کہ ان کے ساتھ جو بیماریاں تھیں کو 2-4 اور اٹیچ کر دی جائیں گی اور وہ الیکشن کمپین میں بھی نہیں ملک میں آ سکیں گے۔ اگر آئیں گے تو ان کو ڈر ہے، خوف ہے کہ مجھے عمران خان کی طرح کہیں بند ہی نہ کر دیا جائے۔ ناظرین، عمران خان اور نواز شریف میں بنیادی فرق یہی ہے کہ ایک ملک میں بیٹھ گیا، دوسرا ملک سے بھاگ گیا، باقی ساری جماعتیں ایک ہی طرح سے کام کرتی ہیں، ان کے سربراہان ہوں یا ان کے نعرے ہوں، سلوگن ہوں، ایک ہی طرح سے ہیں۔ ناظرین، یہی عمران خان صاحب تھے جنہوں نے 3.5 سال انہی اداروں کے ساتھ مل کے کام کیا، انہی اسٹیبلشمنٹ کے وہ بڑے لاڈلے بھی ہوا کرتے تھے۔ اسی کا تو دکھ تھا نواز شریف صاحب کو، جس کی وجہ سے انہیں اس ملک سے بھاگنا پڑا۔ لیکن آج شہباز شریف صاحب سب کی آنکھوں کا تارا بنے ہوئے ہیں۔ ناظرین، یہ ساری صورتحال ہے، اس صورتحال میں عارف علوی صاحب کا کردار جو بتایا جاتا تھا کہ عارف علوی صاحب عمران خان صاحب کے حوالے سے ہزاروں سے بات کر رہے ہیں، وہ بھی مشکوک ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر بھی مقتدر حلقے بہت سے لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ عمران خان کا اور پی ٹی آئی کا جو مستقبل ہے وہ روشن ہے۔ ناظرین، یہ فیصلہ وقت کو ہم کرنے دیتے ہیں۔ آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آنے والے وقت میں پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی یا پاکستان تحریک انصاف کون سی جماعت مضبوط ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اپنے میزبان AK آزاد کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔